الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔ سورہ رعد ہی کی آیت جو 2 دن سے اس کی تفسیر ہو رہی ہے، 22ویں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں عقل مندوں کی صفات ذکر فرمائی ہیں۔ ایک صفت اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اقاموا الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ نماز پڑھنا الگ چیز ہے، نماز قائم کرنا الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنے بندوں کی صفات میں نماز کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کے قائم کرنے ہی کی بات کہی ہے، یعنی وہ نماز پورے آداب کے لحاظ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سنن و مستحبات کی رعایت، فرائض اور واجبات کی رعایت، پورے ظاہری اور باطنی آداب کی رعایت کے ساتھ وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک صفت اللہ یہ فرماتے ہیں وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، پوشیدہ طور پر اور ظاہری طور پر۔ اس سے پہلے یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی بات کہی ہے، وہاں آدمی کے دماغ کو یہ درست کر دیا ہے کہ ہم تم سے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، تمہارا نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ اپنے دیے ہوئے میں سے بھی تھوڑا مانگ رہے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے تھوڑا جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ خرچ کرنے کے 2 طریقے ہیں، پوشیدہ طور پر اور ظاہری طور پر، سرًا وعلانیةً۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خرچ کرنے میں ہر وقت اخفاء اور چھپانا، پوشیدہ طور پر خرچ کرنا ہی مسنون نہیں ہے۔ کچھ موقع ہیں جن میں دکھا کر آدمی کو خرچ کرنا پڑتا ہے، اور کچھ موقع ایسے ہیں جہاں چھپا کر آدمی کو خرچ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے علماء نے لکھا ہے، فرائض ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقات واجبہ ہیں، ان کو دکھا کر علانیہ طور پر، ظاہری طور پر کھلم کھلا ادا کرنا چاہیے، اور جو نفلی صدقات ہیں وہ نفلی صدقات پوشیدہ طریقے پر چھپا کر آدمی کو خرچ کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایسے موقع میں خرچ کرنے کا موقع ہے، ایسا موقع ہے جہاں لوگوں کو ترغیب دینا ہے، آدمی کے خرچ کرنے کی وجہ سے دوسروں کو ترغیب ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر بھی آدمی کو دکھا کر ظاہری طور پر کھلم کھلے انداز میں خرچ کرنا چاہیے، تاکہ دوسرے کو ترغیب ہو، دوسرے بھی خرچ کرنے والے بنیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، 9ویں صفت، 9 صفات اللہ نے اس میں بیان فرمائے ہیں، تو آخری صفت 9ویں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ برائی کو دور کرتے ہیں بھلائی سے، برائی کو دور کرتے ہیں بھلائی سے، یعنی برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، دشمنی کا جواب دوستی سے دیتے ہیں، ظلم کا جواب عفو و درگزر سے دیتے ہیں، اور زیادتی کا جواب انصاف سے دیتے ہیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، یعنی اگر کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو وہ جواب میں اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے، بلکہ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے ساتھ برے انداز سے پیش آتا ہے، ان کے حقوق کو تلف کرتا ہے، تو یہ اس کے حقوق کو تلف نہیں کرتے، اس کے حقوق کو نہیں دباتے، بلکہ وہ اگر ان کا حق ادا نہیں کر رہا ہے تو وہ اس کا حق ضرور ادا کرتے ہیں، وہ اس کا ضرور حق ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ کر رہا ہے تو وہ بھی پلٹ کر اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ نہیں کرتے، بلکہ انصاف کا معاملہ کرتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں کہ پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، بلکہ پتھر کا جواب پھول سے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری سیرت طیبہ اور پوری زندگی شاہد ہے کہ آپ پر لوگوں نے کیسے کیسے ظلم کیے، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی اس کا بدلہ نہیں لیا،
بلکہ آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ طائف کا قصہ ہی مشہور ہے، طائف میں آپ کو اتنی تکلیف دی گئی، اتنا ستایا گیا، لیکن جواب میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ مجھے ان ستانے والوں کو ہدایت دے، اس لیے کہ وہ میری حقیقت سے واقف نہیں ہیں، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اگر میری حقیقت سے واقف ہوتے اور مجھے جانتے ہوتے تو وہ اس طرح نہ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی ایک خاص صفت ہے، اور جس میں یہ خوبی آ جاتی ہے وہ سب کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس کے لیے برداشت کرنا پڑتا ہے، جھیلنا پڑتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، کہ وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں۔ اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، جس میں یہ عادت اور یہ خصلت، یہ خوبی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا دشمن بھی اس کا دوست بن جاتا ہے، شریر بھی اس کے سامنے نیک بن جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں شاہد ہیں، اور خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی شاہد ہے کہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے اور آپ کے برتاؤ کی وجہ سے آپ کے جان لینے والے آپ پر جان فدا کرنے والے بن گئے۔ آپ کی جان کے لینے کے سلسلے میں ہمیشہ فکر کرنے والے کہ کسی طرح آپ کی جان لے لی جائے، وہ آپ کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ قرآن میں اللہ نے بے شمار جگہوں پر حکم دیا، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو سلوک بہتر ہے اس طریقے سے تو اس طریقے کو اختیار کرو، اور برائی کو بھلائی سے دور کرو۔ اگر یہ کام تم کرو گے تو جس کے تمہارے اور جس کے درمیان میں دشمنی ہے، عداوت ہے، وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا، وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ سامنے والا ہمارے ساتھ برائی کا سلوک کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اگر جواب میں ہم اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں، اخلاق والا سلوک کریں، بہتر والا سلوک کریں، بھلائی والا سلوک کریں، تو ظاہر سی بات ہے وہ کتنا ظلم کرے گا، کتنی برائی کرے گا۔ ایک مرتبہ کرے گا، 2 مرتبہ کرے گا، 3 مرتبہ کرے گا، 4تھی مرتبہ آخر وہ بھی تو اپنے اندر دل ہی رکھتا ہے، آخر وہ بھی تو اپنے اندر دل ہی رکھتا ہے اور انسانی فطرت رکھتا ہے، ایک نہ ایک دن اس پر یہ اخلاق اثر کر ہی جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے ان اخلاق کے حامل ہوتے ہیں، یہ خوبی ان کے اندر ہوتی ہے۔ دوسرا مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ گناہ کو دور کرتے ہیں نیکی سے، گناہ کو دور کرتے ہیں نیکی سے، یعنی ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً جواب میں وہ کوئی نیکی کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گناہ دھل جاتا ہے، وہ گناہ دور ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ صرف نیک کام کر لینے کی وجہ سے وہ گناہ نہیں دھلے گا، اگر وہ کبیرہ ہو، اس کے لیے معافی مانگنا شرط ہے، معافی مانگنا شرط ہے، توبہ کرنا شرط ہے۔ تو توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اس کے جواب میں کوئی خیر کا کام اور نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ گناہ دھل جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ایک روایت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی تھی کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً اس کے جواب میں نیک کام کر لیا کرو، یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، یہ نیکی اس گناہ کو دور کر دے گی۔ نیکی کیا ہے؟ جیسے ہی گناہ ہو گیا آدمی فوراً استغفار کر لے، فوراً اللہ سے معافی مانگ لے، فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، یہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو یہ مزاج آدمی کو بنانا چاہیے، کوئی گناہ ہو گیا تو فوراً نادم و شرمندہ ہو کر توبہ کرنا اور استغفار کرنا، اور فوراً اس کے جواب میں کوئی خیر کا کام کرنا، یہ نفس کے لیے سزا ہے، یہ نفس کے لیے سزا ہے۔ اور جب آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر نفس بھی اس کا تابع ہو جاتا ہے، پھر وہ برائی کرنے کے لیے جھجکتا ہے کہ اگر ایک برائی کروں گا تو اس کے جواب میں یہ نیک کام کرائے گا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان سے بشری تقاضے کی وجہ سے، انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً وہ جواب میں نیک کام کر لیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان صفات کے ذکر کرنے کے بعد نتیجہ ذکر فرماتے ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی، یہ خوبیاں ہوں گی، یہ عادتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو کیا دیں گے؟ اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے آخرت کا گھر ہوگا، آخرت کی کامیابیاں، آخرت کی راحتیں، آخرت کی اللہ تعالیٰ نعمتیں ان کو عطا فرمائیں گے، ہمیشہ کی جنت ملے گی، جنت میں وہ بھی داخل ہوں گے، ان کے آبا و اجداد داخل ہوں گے، ان کی بیویاں داخل ہوں گی اور ان کے بچے داخل ہوں گے، تو جو نیک ہوں گے یہ سب ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کل سورہ کہف پڑھا گیا، کل جمعہ ہے، سورہ کہف کی بے شمار فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہیں، ارادہ ہوا کچھ فضیلتیں اس کی ذکر کر دی جائیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں حفظ کر لے گا اور یاد کر لے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں حفظ کر لے گا اور یاد کر لے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ کہف کے شروع اور آخر کی آیتیں پڑھ لیتا ہے تو اس کے پیر سے لے کر سر تک ایک نور اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جو پوری سورت پڑھ لیتا ہے اس کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک ایک نور ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی، حضرت علی روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے 8 دن تک، یعنی اگلی جمعہ تک، وہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر اس درمیان میں دجال آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دجال کے فتنے سے بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے زندگی بھر اس کا معمول بنانا چاہیے کہ ہر جمعے کو اہتمام کے ساتھ جمعے کے جو مسنون اعمال ہیں، ان مسنون اعمال میں سے ایک سنت عمل یہ بھی ہے کہ سورہ کہف کی اہتمام کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ کچھ صورتیں ہیں موقع موقع سے پڑھی جانے والی، ان صورتوں کو پڑھیں گے تو زندگی میں برکتیں ہوں گی، اللہ کی طرف سے حفاظت ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر صبح میں فجر کے بعد سورہ یاسین کے پڑھنے کا معمول زندگی بھر ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے سورہ یاسین اگر صبح میں فجر کے بعد کوئی آدمی پڑھتا ہے، دن بھر اس کے کاموں میں اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، ہر مصیبت سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے رات میں مغرب کے بعد میں سورہ واقعہ کے پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کی زندگی میں کبھی فخر و فاقہ، روزی کی تنگی نہیں آئے گی۔ ہم رونا روتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے معمولی اعمال ہیں، لیکن ان کے کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے رات میں سونے سے پہلے عشاء کے بعد سورہ ملک یعنی 29ویں پارے کا 20/9 پارے کا پہلا سورہ تبارک الذی، اس سورت کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی اس سورت کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں اور پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ بہت زیادہ۔ سورہ واقعہ تھوڑی بڑی سورت ہے تو بہت زیادہ 15 منٹ لگیں گے اس کو پڑھنے میں۔ اگر ہم پڑھیں گے تو روزی کی تنگی اللہ دور کر دیں گے، فخر و فاقہ ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابن مسعود یہ ہدیہ ہے، قبول کر لو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہدیے زندوں کو دیے جاتے ہیں، میں تو اب جانے والا ہوں، میرا آخری لمحہ ہے، میں کیا کروں یہ لے کر کے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لے لو، بچوں کے کام آئے گا، تمہارے بعد تمہاری نسل کے لیے کام آئے گا، تمہارے بچوں کے لیے کام آئے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھایا ہے، لہٰذا ان کے پاس کبھی فاقہ نہیں آئے گا، وہ پابندی سے پڑھتی ہیں۔ حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑوس ملک کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفسر، حضرت نے اس سورت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے لکھا
کہ روزی کی برکت کے لیے مرد کو بھی پڑھنا چاہیے، لیکن عورتوں کا پڑھنا بہت زیادہ مؤثر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کو معمول بنانے اور پابندی کے ساتھ پڑھنے کی اللہ تعالی